وصحبه اجمعین اما بعد۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت صاحبزادہ بالا مرتبت صاحبزادہ پیر علامہ در علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت باوقار تقریب سعید میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ جس طرح آپ حضرات نے اپنے دامن میں علم، فکر، روحانیت اور عقیدے کی اصلاح کے موتی اپنے دامن میں بھرے ہیں، حاصل کیے ہیں، جس طرح آپ خوش نصیب ہیں اسی انداز میں بھی اپنے آپ کو آج خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں۔ میں دلی طور پر حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو نے جو لطف دیا، جو مزہ دیا اور جو لذت اور چاشنی آپ نے محسوس کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں نے کچھ ایکسٹرا طور پر محسوس کی ہے۔ اس لیے اس گفتگو کے بعد یہ بنتی نہیں ہے بات، جس طرح حضرت قبلہ گرمانی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ بندہ کوئی تقریر فل بھی آئی ہو تو پھر بھی جب اتنا خوبصورت خطاب بندہ سن لے تو پھر مزہ یہی ہے کہ انسان سر تسلیم خم رکھے کہ کمال یہی تھا جو ہم نے سنا، اور یہی حقیقت ہے۔ عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے، اور حضرت جھنڈیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ میری جو پہلی ملاقات تھی وہ میرے حضرت کے آستانِ پاک پر، آستانہ عالیہ بارو شریف پر تھی، اور ان کی گفتگو کا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا کہ عقیدہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں موجود ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ حضرات سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرا تعارف اس ادارے کے ساتھ میرے بھائی محترم علامہ طیب عرفان باروی صاحب کے سے شروع ہوا۔ ان کے ساتھ ایک میرا پرانا تعلق ہے، یارانہ ہے۔ میں نے انہیں ایک دفعہ کہا، میں نے کہا بہت اچھی آفر ہے ایک ادارے میں، تو آپ وہاں چلے جائیں بطور مدرس کے، پیکج بھی اچھا ہوگا، سہولیات بھی زیادہ ہوں گی۔ تو مجھے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا، کہنے لگے حضرت جھنڈیر صاحب موجود تھے تب میں چلا جاتا تو معاملہ نہیں تھا، اب وہ نہیں ہے، اب ان کے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک وفا جو ایک مدرس اپنے محتمم کے ساتھ رکھتا ہے، ہم جو لوگ ہوتے ہیں نا مدرسین، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر جب مجھے حضرت صاحبزادہ در علی شاہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق بنا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، جب محتمم اتنا اچھا ہو تو پھر مدرس کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اس مرکز کو دیکھ کر جتنی قلبی مسرت ہوئی، جتنی خوشی ہوئی، جتنا دلی طور پر اطمینان حاصل ہوا، اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے، خصوصاً جو معاونین ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے، میں نے اس لیے مطلب کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بھرے مجمع میں کسی کے بندہ پاؤں تک جھک جائے، میں نے قصداً پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھے ہیں اور ہاتھ بھی چومے ہیں، اور میں نے آج تک اپنے اساتذہ کے علاوہ یا اپنے شیخ کے علاوہ کسی کے پاؤں پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ آج میں نے اسی لیے ہاتھ رکھا ہے کہ جہاں سے ہمیں عقیدے کی بہار ملتی ہے تو وہاں جھکنے میں کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسے عمدہ قسم کے خطابات آپ کو سننے کو ملتے ہیں، ورنہ آج جو ہمارے سٹیجوں کی حالت ہے وہ بہت بھیانک ہے، وہ بڑی تکلیف والی ہے، وہ بڑی نقصان دہ ہے اور ہمارے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے سٹیجوں کے لیے ایسے علماء کا انتخاب کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے درس قرآن کا، حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اعلان فرمایا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے یہ بات یاد آئی۔ اب ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو ایک دوست صاحب سے کہنے لگا، حضرت اتنا وقت آپ اکیلے میں گزارتے ہیں، تنہائی میں گزارتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوتے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شرق و غرب کے اور شمال و جنوب کے سارے انسان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، زین العابدین پھر بھی پریشان نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان کی طبیعت ہے، اس کے اندر انس ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اکیلا کتنی دیر رہ سکتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں یورپ میں کہا جاتا ہے کہ جسے سب سے سخت قسم کی سزا دینی ہو تو اسے قید تنہائی میں رکھا جائے، تو بندہ 8 دن نہیں گزار سکتا۔
تو امام زین العابدین امام پاک فرماتے ہیں کہ اگر شرق و غرب شمال و جنوب کے سارے انسان مر جائیں میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں گا، پریشان نہیں ہوں گا، تنہائی کا شکار نہیں ہوں گا۔ پوچھا کیسے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جب تک دنیا میں رب کا قرآن موجود ہے انسان مایوس اور پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک تعلق ہے جو آپ نے قرآن کے ساتھ، میں نے قرآن کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور جس طرح حضرت جناب قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت صاحبزادہ سید محترم در علی شاہ صاحب کے ساتھ اکٹھے چل کے ساتھ کام کرنے کا اور درس قرآن کا اعلان کیا، یہ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اور آخری بات، شیخ ایک گزرے ہیں حضرت عبد الرزاق حلبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے باقی میں پریشان نکل، میں نے اس لیے جو کہ شاہ صاحب نے دیے ہیں، ورنہ باقی الحمدللہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، جزاکم اللہ۔ تو شیخ عبد الرزاق حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ادارہ بنانے لگے تو چندہ کرنے کے لیے باہر مارکیٹ میں نکلے، جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ہم بھی مسجد میں اعلان بھی کرتے رہے ہیں، جاتے بھی رہے ہیں، ایتے صرف اشرف گرمانی جی جڑا بندہ ہونا جنہا مسیح چندہ بھی نہ کریں دا ہوئے، مدرسے بھی چلاوے، چندے بھی نہ کرے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مطلب یہ صرف اکیلا جڑا آدمی، اور میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ آپ غلط کرتے ہیں، اب ہماری مارکیٹ آپ خراب کرتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی حضرات علماء موجود ہیں نا جناب، ہم سراپا احتجاج ہے کہ مارکیٹ خراب دے دیا نا، سے بڑا اوکھا تھی میں نے۔ تو بہرحال ہم کرتے رہے ہیں چندے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس میں پریشانی والی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ بلکہ میں اپنی مسجد میں جس دن میں نے ریزائن کیا، میں جانے لگا تو میں نے واللہ ہی میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی ایک آدمی ایسا اگر موجود ہے جس سے میں نے اپنی ذات کے لیے 1 روپے کا سوال کیا ہو تو واپس کرنے کا تیار ہوں۔ ہاں، جامعہ نظامیہ کے لیے، اس مسجد کے لیے میں نے فقیروں کی طرح مانگا، اور مجھے ملال نہیں ہے، خوشی ہے۔ ہمیں اس بات پر کوئی ملال نہیں ہے، ہمیں کبھی اس بات کی پریشانی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبد الرزاق حلبی رحمۃ اللہ علیہ آپ چندہ کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں نا جانا آپ مسجد میں جاتے ہیں تو علماء چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے امام بخاری کی بات یاد آئی، امام بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے بخاری لکھی کیسے؟ بخاری کیسے لکھی؟ تو امام بخاری فرمانے لگے کہ اگر میں کو ایک فصل گنر دی تکلیف بھی میں نے ذہن جو ہوئے ہاں تو بخاری نم لکھ سکتا، یعنی ایک پیاز خریدنے کا بھی معاملے کے میں، پیاز خریدنے کے معاملے میں بھی امام بخاری کہتے ہیں مجھے پریشانی لاحق ہوتی تو بخاری نہیں لکھی جا سکتی تھی۔ تو آپ حضرات اندازہ کریں گے علماء 20-20 ہزار 25-25 ہزار تنخواہ پر 5-5 گھنٹے تدریس بھی کرتے ہیں، 10 گھنٹے مطالعہ بھی کرتے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، پھر بھی شکوہ ہے کہ وفادار نہیں۔ علماء کا بڑا مشہور ہے نا، پھر بھی ہم سے شکوہ ہے کہ وفادار نہیں۔ دوسری بات آپ حضرات سے، ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں ہے نا جناب۔ جتنے حضرات آج موجود ہیں آپ ذرا جا کے چیک تو کیجئے محلے کی مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو امام بخاری کیا کہنے لگے کہ اگر ایک پیاز بھی خریدنا ہوتا تو بخاری نہ لکھ سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت شیخ عبد الرزاق حلبی چندہ لینے کے لیے دکان پہ گئے، بندے سے کہا حضور ادارہ بنا رہا ہوں، میں نے دیکھا ان کا ادارہ اتنا شاندار ادارہ، اور وہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے شیخ کے متعلق۔ میں ابھی شاہ صاحب خطاب کر رہا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا کاش مجھے وہ تصویر ملی تو میں علماء کے نام کو ذکر کروں، لکھ کے لگائی ہوئی ہے یہ عبارت کہ شیخ گئے دکان پہ، دکاندار سے کہا چندہ، اس نے کہا کس چیز کا؟ کہنے لگے ادارہ بنانے لگا ہوں اس کے لیے۔ تو بندہ ذرا ڈاڑا جی ہاں، وہ شیخ نے جو اس کے آگے ہاتھ کیا تو وہ ہاتھ پہ تھوک سوٹ دیتی، اس نے ہاتھ پہ تھوک پھینک دیا۔ شیخ تھے، کامل بزرگ تھے، انہوں نے فوراً سے اس تھوک کو لیا اور اپنے کپڑوں پہ ملا، جسم پہ مل گیا، کہنے لگے یہ انتہائی میرے واسطے، دین واسطے۔ اس نے کہا یہ میرے لیے تو نے دے دیا، میں نے قبول کر لیا۔ آپ نے علماء کو تانے دیے، انہوں نے قبول کیے۔ آپ نے جو مرضی کہا، کسی عالم نے آج تک احتجاج کیا ہے کسی مسجد میں کہ چودھری گالیاں دیتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھا رہا؟ ظرف ہے، یہ تحمل ہے۔ میں شاید 1 منٹ لے جاؤں، میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد گرامی حضرت شیخ علامہ عبدالستار سعیدی صاحب سے کہا، میں نے کہا جی میں نے جمعہ نہیں پڑھانا۔ کہنے لگے وجہ؟ میں نے کہا جی وہ مسجد کے نا انتظامیہ کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔
کیا ہوا؟ میں نے کہا آج نا وہ جو صدر صاحب میں بڑی عجیب بات کر رہے تھے، تو صاحب مان لگے ٹھیک ہے تو حافظ تو ہے نا؟ میں نے کہا جی میں اچھا حافظ ہوں الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی۔ اچھا کہنے لگے وہ قرآن کی کیا آیت ہے؟ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے وہ جس میں قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، کہ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی قوم نے کہا کہ تمہاری تقریر ساکو نہیں سمجھ آندی۔ کہنے لگے تمہیں یہ کہا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے جب اللہ کے نبیوں کو یہ کہا گیا تو تو کس بات پہ پریشان ہوتا ہے؟ اس کے بعد آج تک اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالرزاق حلبی کہنے لگے بھئی وہ تو تم نے دیا مجھے کہ میرے ہاتھ پھیلے تھے، اب ذرا یہ سوچ تو نے دین کو کیا دیا ہے؟ اگر دین کے لیے فقط اتنا تھا تو واپس جانے لگا ہوں، اگر دین کے لیے کچھ ہے تو دے۔ تو اس بندے کے دل میں بات پڑی، فوراً قدموں میں گرا، کہا حضرت اس شہر کا سب سے امیر آدمی میں ہوں، یہ جتنا میرا خزانہ ہے سارا دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو وہاں اس بندے کا نام لکھ کے وہ تختی لگی ہوئی ہے کہ شیخ عبدالرزاق حلبی نے اس بندے سے چندہ مانگا تھا، اس نے دیا تھا تو یہ ادارہ بنا تھا۔ آپ خود سوچئے مسجد نبوی کے لیے اگر وہ یتیم بچے زمین نہ دیتے تو آج یوں مسجد نبوی اس انداز میں، اگر ہم بھی نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آئیے ایسے اداروں کے ساتھ، ایسے علماء کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں، محبت بھی کریں، اپنا سرمایہ بھی یہاں خرچ کریں، ورنہ دنیا بہت دور نکل جائے گی۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔